تو یقیناً مومنین فلاح پا گئے. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً مومنین فلاح پا گئے. فلاح لفظ جو بنا ہے اس کا جو لفظ بنا ہے وہ اسپلٹ سے بنا ہے, کسی چیز کو توڑنے سے. مطلب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو اس میں سے جو کہ ایک طرح کی رکاوٹ کو دور کرتی ہے, اس سے فلاح بنا ہے. جب رکاوٹ دور ہوتی ہے تو پھر انسان کو کامیابی ملتی ہے. تو اس طریقے سے فلاح بنا ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ شروع کرا اسی سے شروع کرا کہ مومنین کامیاب ہو گئے, فلاح حاصل کر لی, جیت گئے. یہ سورہ مکی سورہ ہے. اور یہ جو کامیابی مومنین کی ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ایمان ہوتا ہے تو پھر جب ایمان ہوتا ہے تو اس سے انسان کو یقین آتا ہے, اس کو خود اعتمادی آتی ہے. جب خود اعتمادی آتی ہے اور یقین آتا ہے انسان کو تو پھر اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور جتنا ایمان بڑھے گا, جتنا یقین بڑھے گا, اتنی اطاعت بڑھ جائے گی انسان کی. معصوم کا قول ہے کہ جب اللہ نے جنت بنائی تھی تو جنت سے پوچھا تھا کچھ بولو, تو جنت نے آیت پڑھی تھی قد افلح المؤمنون. سبحان اللہ. تو یہ کامیابی, یہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو یہ کامیابی حاصل ہو. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اب یہ صفات اب اللہ بیان کر رہا ہے مومنین کی. مومنین ہوتے کون ہیں؟ پہلی نماز پہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع ہوتا ہے مطلب خشوع اس طرح سے کہ اب ان کے بدن ڈھیلے ہو جاتے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں, آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں, آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں, دل متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. اس کو کہتے ہیں خشوع. اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کر لینا, اس ذات والا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر لینا, سر جھکا لینے کو کیا کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں. تو یہ جو خشوع ہے اس کے اوپر کئی حدیثیں ہیں کہ کیا مطلب ہے خشوع سے, کیا مطلب ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں خشوع نہیں ہے نماز میں, اس کو کچھ بھی بھلائی نہیں ملی, کچھ بھلائی نہیں ملی. اور مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جس دل میں خشوع نہیں ہے اور جس کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا. تو یہ ضروری ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہو, دل میں خشوع ہو. یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, کوئی بھی اچھائی نہیں ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس چیز سے پناہ مانگو کہ تمہارے خشوع میں منافقت ہو. کسی نے پوچھا کہ خشوع میں منافقت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں, تمہارے بدن تو خشوع میں دکھیں لیکن تمہارے دل خشوع نہ ہو. تو دلوں میں بھی خشوع لگی آؤ, مشکل کام ہے. بدن تو آپ ڈھیلا کر کے کھڑے ہو جاؤ گے, دل کیسے خشوع ہوگا جب تک کہ آپ اپنا آپ پہ کام نہیں کرے ہو. ایک شخص جب نماز پڑھا تھا تو اپنے داڑھی سے کھیل رہا تھا. سرکار نے فرمایا کہ اگر اس میں خشوع ہوتا تو ایسی حرکتیں نہیں کرتا. والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے روگردانی کرتے ہیں. دوسری بات ہے نماز کے بعد جو حکم آیا لغو آیا, کتنی بڑی بات ہے یہ, کتنا دوسرا نمبر کی آیت, تیسرے نمبر کی آیت اس کی یہ کہ لغو باتوں سے دور رہتے ہیں. وہ معرضون مطلب کنارہ کشی کرتے ہیں. کیا ہے کہ
اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کرا کہ ہم کمال تک پہنچیں، کمال تک پہنچیں، اس زندگی میں اپنے آپ کو فضولیت میں برباد نہیں کریں۔ لغو کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹریکشن کو کہتے ہیں لغو، کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ حرام تو نہیں ہے لیکن دینی فائدہ کچھ نہیں پہنچا رہا ہے، اللہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اب ایسے کام اللہ نے اس کو ایک دم سے منع نہیں کرا کہ جو لوگ کرتے نہیں ہیں، یہ کہا کہ لفظ سے دور رہتے ہیں، کرنا نہیں ایک الگ بات ہے، دور رہنا الگ بات ہے، کہ یہ تو ایک طرح سے بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ کچھ بھی نہیں کرو کیونکہ انسان ہے، لیکن کہا کہ جتنا دور ہو اتنا بہتر ہے، جتنا دور ہو اتنا بہتر ہے، مطلب جس چیز میں اللہ کا ذکر نہیں ہو وہ لغو ہو جاتا ہے۔ تو جتنا آپ دوری اختیار کرو، کیونکہ ایسا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایک لمحہ اللہ کے ساتھ گزاریں، اور ایک ایک لمحہ، چھوٹی تو زندگی ملی 50 سال کی، اس میں ایک ایک لمحہ آپ اللہ میں گزاریں تاکہ آپ کو کچھ کمال حاصل ہو۔ ورنہ اگر آپ اس طرح سے لغو میں لگ جائیں گے تو وہ ایڈکشن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ پلے اسٹیشن میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، اب اس میں آپ نے 2 گھنٹے نکال دیے، حالانکہ اس میں کچھ تھا نہیں، گناہ ہونا، آپ کھیل رہے ہیں بس، تو وہ لغو ہو گیا، ڈسٹریکشن ہو گیا آپ کا۔ اب 2 گھنٹے بعد آپ کی روحانی حالت کیا ہوتی ہے آپ خود جانتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں کیسے ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری روح کو چاہیے کہ ہمیشہ اس روح کو ٹرین کرتے رہے کہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ اچھا، اس میں بہت ساری حدیثیں، اس لغو پہ تو بہت حدیثیں۔ مولا جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی شخص کسی پہ جھوٹا الزام دے گا تو مطلب اس آیت سے مولانا نے مراد یہ لی ہے کہ آپ پہ کوئی جھوٹا الزام دے جس کا کوئی بیسس نہیں ہے تو آپ اسے منہ پھیر لیں کہ وہ لغو کر رہا ہے، آپ اپنا منہ پھیر لیں اسے۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ غنا اور انسٹرومنٹ کرنا بھی لغو ہے، اور مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جس اسپیچ میں اللہ کا ذکر نہیں وہ بھی لغو ہے، وہ بھی لغو ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے عزت دار شخص وہ ہے جو کہ لغو میں مطلع نہیں ہے، وہ سب سے عزت دار ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ کسی کی نشانی یہ ہے کہ اس میں اسلام ہے تو دیکھو کہ اس نے لغو چھوڑا کہ نہیں، اتنی خاص بات ہے لغو کو چھوڑنا۔ مولا متقیان پھر فرماتے ہیں کہ جس اسپیچ کے اندر اللہ کا ذکر نہیں وہ لغو ہے۔ پھر امام سجاد فرماتے ہیں یا اللہ مجھ پر رحم کر کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں جب تک کہ میں زندہ ہوں اور تیری رحمت کا خواستگار ہوں، تاکہ میں لغو کی وجہ سے مشکل میں نہ پڑ جاؤں۔ اب ایک خطرناک حدیث ہے سرکار کی کہ جہنم کی آگ کو اپنے چہروں پر مت لاؤ جو اپنی لغو کرنے کی وجہ سے۔ جی ہاں، تو معاملہ اتنا خطرناک ہے لغو کا کہ تھوڑی بات بڑھ کے بہت بڑھ جاتی ہے، آپ بالکل یوزلیس آدمی ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ایڈکشن ہے نا، آپ بیٹھ کے فون پہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کسی غیبت نہیں کر رہے ہیں، کسی دوسرے شخص سے آپ گپے لگا رہے ہیں، آپ نے غیبت تو نہیں کری لیکن لغو ہو گیا ہو۔ اب آپ کی روحانی حالت کیا ہو گئی ہے؟ وہ آپ یو آر پریپیئرڈ ٹو سم تھنگ ٹو ورسٹ because now your soul is different level، آپ کی سول کا لیول الگ ہو گیا بھائی، وہ تو ایک دم سے روحانیت انسان کی بدل جاتی ہے نا۔ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی باتیں ہوتی رہے تاکہ آپ کی روح ٹرین ہوتی رہے، ہمیشہ پریپیئر رہے۔ شیطان لے کے چلتا ہے چلو لغو کر لو پھر اس کا حرام کریں گے۔ والذین هم لزکاتہم فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا فرض انجام دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ
یعنی کہ اللہ کے نام پہ دینا اور اس طریقے سے دینا تاکہ آپ اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ کے نام پہ دینا زکوٰۃ۔ تو میزان نے کہا کہ اس زکوٰۃ، یہ آیت مکہ میں آئی ہے، اس زکوٰۃ سے مفہوم یہ ہے کہ وہ پرسکرائب زکوٰۃ نہیں، بلکہ وہ تو بعد میں آیا تھا اس کا ذکر، اس سے پہلے کی زکوٰۃ یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو کہ ایک موٹی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اپنے آپ کو پاک کرو۔ آپ پاک کرو تو اس سے ایک تو آپ پاک ہو رہے ہیں، دوسرا یہ کہ سوسائٹی میں بیلنس آ رہا ہے، تاکہ سوسائٹی میں بیلنس آ رہا ہے کہ فرق ہوتا غریبی امیری کا فرق دور ہو، تاکہ سوسائٹی آسان سوسائٹی بنے، مطلب ایکسٹریم سوسائٹی نہیں بنے۔ تو زکوٰۃ کے اوپر تو بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ مولا متقیان نے فرمایا ہے کہ دین کے 3 ستون ہیں اور تینوں ہونا ضروری ہے، اگر 2 ہیں اور تیسرا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو 3 ستون کیا ہیں؟ نماز، زکوٰۃ اور ولایت، تینوں ضروری ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے 2 کر لیے۔ پھر امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں نے اپنے زکوٰۃ دی ہوتی تو کوئی بھی سوسائٹی میں، کوئی بھی مسلمانوں میں غریب نہ ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا اگر زکوٰۃ دی ہوتی تو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی ازواج یا ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔ تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا فرض ہے مومنین پہ، سوائے اپنی ازواج کے اور اپنی کنیزوں کے۔ تو کوئی بھی ناجائز تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اس پہ بہت لمبی بحث ہے، تو اس کے اندر جو بحث میں یہ بھی ہے کہ ازواج کے اندر دونوں شادیاں ہیں، ایک تو نکاح ہے اور دوسرا متع، دونوں ساتھ میں آتے ہیں، دونوں اس میں شامل ہیں۔ نکاح اور متع میں یہی فرق ہے کہ ایک کے اندر آپ کو خرچ دینا پڑتا، دوسرے میں خرچ نہیں ہے، خاص فرق یہی ہے، صیغہ دونوں میں، لیکن ایک میں آپ کو خرچ دینا پڑتا، دوسرے میں خرچ نہیں ہے۔ لیکن اگر اولاد ہو تو پھر اس کا انہیریٹنس ہے، وہ اپنا وہ اپنی جگہ ہے، اس کا انہیریٹنس ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حرام اور حلال میں ہی فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں آج لوگوں نے متع کو، مسلمانوں کے ایک بڑے خطے نے متع کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اس خطے سے پوچھے ویسٹ کے اندر کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ کالجز میں ہیں یا جاب پہ ہیں، اور وہ چونکہ وہ پرماننٹ میرج نہیں کر پا رہے ہیں تو کس طرح سے وہ بدکاریوں پڑ گئے۔ اب ان سے کون جا کے کہے گا کہ یہ بدکاریوں میں کیسے پڑ گئے؟ پھر اس کا گناہ کون لے گا؟ سر پہ کون لے گا جو بدکاریاں ہو رہی ہیں؟ آدمی کو پریکٹیکل ہونا چاہیے نا۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے، جو چیز اللہ کے نام سے شروع ہو اور شریعت کے نام سے شروع ہو اس وہ حلال ہو جاتی ہے۔ تو ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں مولا صادق علیہ السلام کی شادی کے بارے میں۔ بے شک عورت تمہارے لیے ایک کالر کی طرح جو تمہاری گردن میں باندھ دیا جاتا ہے، تو تم کو چاہیے کہ اس کو غور سے دیکھو اور فکر سے دیکھو، کیونکہ یہ بعد میں تم کو کنٹرول بھی کرے گی اور تم کو آگے لیڈ بھی کرے گی یہی عورت۔ اور ہوشیار رہو کہ بری عورت اچھی عورت کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے۔ اچھی عورت ایک بیش قیمتی سونا یا چاندی ہے، یا
یہ جواہر ہے، وہ بری عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا وہ مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. ہمارے یہی ہوتا ہے کہ بس خوبصورت دکھ رہی ہے، پڑھی لکھی ہے، ڈگری ہے، دیکھ لی شادی کر لی. ہمارے اسٹینڈرڈ یہ ہو گئے ہیں. حالانکہ بعد میں عقل آتی ہے ہر ایک کو. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان کو جوانی میں عقل آ جاتی ہو، ورنہ بڑھاپے میں سبھی کو عقل آ جاتی ہے. اب اللہ ہمارے جوانوں کو عقل دے کہ اچھی عورت کیا ہوتی ہے. ایمان ہونا پہلے، ایمان ٹیسٹ کریں پہلے. ایمان نہیں ہوا تو سب بیکار ہو جائے گا. البتہ جو لوگ اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں تو وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. اگر ازواج کے سوا، کنیز کے سوا وہ لوگ اور کہیں جانا چاہیں تو وہ زیادتی ہے، وہ حرام کاری ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس اور لحاظ کرتے ہیں. جی ہاں، امانت اور عہد پہ بحث ہے. آپ کو کسی نے کوئی مال دیا، کچھ چیز دی آپ کو، تو وہ آپ کو اس نے امانت دی ہے، تو وہ آپ کے لیے امانت ہے. اس کو پاس رکھنا ہے. اور اس میں دو چیزیں اللہ نے فرمائی، امانت اور عہد. تو اس میں اور کیا کیا آتا ہے؟ پیسہ تو آتا ہی کہ آپ نے امانت دی، لیکن عہد میں کیا آتا ہے؟ پھر امانت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو شریعت بھی کہ امانت کی طرح دی گا. وہ شریعت کو آپ کو اس کو سنبھال کر رکھنا ہے. شریعت کو اللہ نے شریعت دی. اور عہد، جب آپ کسی سے کچھ فارمولہ پڑھتے ہیں کہ میں نے یہ عہد کیا آج سے، تو فارمولہ پڑھا آپ نے تو وہ آپ کا عہد ہو گیا، صیغہ پڑھ دیا آپ نے ایک طرح سے. اس کے ساتھ ساتھ بھی کیا آتا ہے؟ نظر بھی آتا ہے، قسم بھی آتا ہے. آپ جب کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو ان کو آپ کو پاس رکھنا ہے، اس کو آپ کو پورا کرنا ہے. اللہ وہی کہہ رہا ہے نا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یعنی ان کا لحاظ کرتے ہیں ان چیزوں کا. مومن کی نشانی ہے. تو اس کے اندر کیا آتا ہے؟ میثاق بھی آتا ہے. آپ نے کسی سے کانٹریکٹ کرا، لین دین کی چیز ہوئی، میں نے خریدا آپ سے، ایک بیچنے والا لینے والا، اس میں کانٹریکٹ لکھا گیا، یہ بھی میثاق میں آتا ہے، وہ بھی عہد میں آتا ہے، وہ امانت میں آتا ہے. ان سب کا دھیان رکھنا ہے. فقہ کے اندر میثاق کا بہت بڑا چیپٹر ہے، کانٹریکٹ رائٹنگ. تو یہ تو بزنس ڈیلز ہے، آپ کو اس کا پورا دھیان رکھنا ہے. اسلام بہت وسیع مذہب ہے، ہر چیز میں آتا ہے. کانٹریکٹ ہو تو میریج کانٹریکٹ بھی ہے، بزنس کانٹریکٹ بھی ہے. آپ اسلامک سوسائٹی، ایون نان اسلامک سوسائٹی میں آپ کسی سے کچھ خریداری کر رہے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہیں تو اس میں سب کا کانٹریکٹ ہے. آپ کو سب کا پاس رکھنا ہے. آپ نے کار لی، کار بیچی، مکان لیا، مکان بیچا، آپ نے اس میں چوری چکاری کری، تو یہ سب دین کا حصہ ہے. تھوڑی کہ آپ نے کافر سے بھی لیا، آپ کو اس کا پاس رکھنا ہے. اللہ آپ یہ تھوڑی کر سکتے آپ نے اچھی نماز پڑھ لی اور پھر جا کے کانٹریکٹ کر دیا آپ نے، یا تو آپ نے دین سمجھا ہی نہیں کچھ. تو اس کے بارے میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی امانت میں خیانت کرے گا اس دنیا میں اور واپس سے اس کی امانت لوٹائے گا نہیں جس کی ہے، اور وہ مر گیا تو وہ بے دین ہو کے مرے گا اور اللہ اس سے ناراض ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو آپ قرض پورا کریں. آپ قرض پورا نہیں کر پاتا وصیت میں لکھیں کہ میرا قرض ادا ہو. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی امانت میں خیانت کرے گا اور وہ جس چیز اور اس مال کو وہ جو اس کو دیا گیا تھا اس کو برباد کر دے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. والذین هم علی صلواتہم
یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس نمازوں کی محافظت کرنا؟ یعنی کہ واجب نمازوں کو پورا گن کے پڑھنا، کہ نہیں کہ ایک پڑھ لی دو چھوڑ دی۔ تو پہلے جو آیت آئی تھی وہ تھا نماز میں خشوع، اور اس میں ہے کہ نماز پوری پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی نماز ہو گئی قضا تو اس کو بعد میں پڑھیں آپ، یا اگر آپ کی چھوٹ گئی اور آپ کے موت کا وقت آ گیا تو آپ وصیت کر کے جائیں کہ میری یہ نمازیں پڑھی جائیں۔ اولئک هم الوارثون، وہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ وارث کے لیے بڑی خوبصورت تفسیر کی گئی کہ جب انسانوں کو جو ورثے ملتی ہے تو بغیر محنت کی ملتی ہے، تو اللہ نے تو یہ کہا کہ وہ لوگ جنت کے وارث ہو جائیں گے مگر بغیر محنت کے۔ مطلب کہ حالانکہ یہ عمل اللہ کرواتا، لیکن جنت کی نعمت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے عمل، تو مطلب اسے آرام سے جنت مل جائے گی۔ حالانکہ کدھر جنت کی نعمت اللہ کی اور کدھر یہ چھوٹا سا ہمارا کام، حقیر کام، تو حساب سے آسانی سے جنت ملے گی نا۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ فردوس کون سی جنت ہے؟ بیچوں بیچ کی جنت، جو سب سے خاص جنت، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، جہاں پر سرکار رہیں گے اور سرکار کے چاہنے والے رہیں گے، جو خاص سرکار کے۔ اللہ ہم کو بھی شریک کرو اس میں 4 شعبان کے صدقے میں، مولا عباس کے صدقے میں۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو فردوسوں کے وارث ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے ایک جنت کا مقام بھی بنایا، دوزخ کا مقام بھی بنایا۔ اگر جنتی ہوگا تو اس کو دوزخ کا مقام دکھایا جائے گا، یہ بھی تیرا مقام تھا، تو نے اس کو چھوڑا جو جنت میں آ گیا۔ دوزخی کو بھی جنت کا مقام دکھایا جائے گا کہ وہ اگر مومن ہوتا تو یہاں جاتا، تاکہ اس کا دل اور تڑپے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے بحق ابو الفضل کہ ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ہم اس کی اتباع کریں، ہم سب ہم خالص مومن بنیں، کیونکہ جب تک کہ ہم ان کی محبت ابو الفضل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مومن بنیں اور ہم نماز میں خشوع لے کے آئیں، اور جس طرح کا خشوع اہل البیت کا کیسا خشوع تھا، اہل البیت کا خشوع کیسا تھا، ہمارا کیا خشوع ہے؟ ان کا خشوع کیا تھا کہ امام سجاد جب وضو کے لیے کھڑے ہوتے تو پیلے پڑ جاتے تھے، وہ خشوع ان کا یہ تھا۔ مطلب سانپ کاٹ رہا اور ان کو دھیان نہیں دیا انہوں نے، مولا کے تیر لگ گیا اور فرق نہیں پڑا۔ ابو الفضل کی کیا زکوٰۃ تھی؟ ابو الفضل اپنی زکوٰۃ میں دونوں ہاتھ دے دیے، یہ ان کی زکوٰۃ تھی، ہاتھ دے دیے اپنے دونوں مولا نے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی زکوٰۃ دلوائے، ہم کو بھی خشوع دلائے، ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت آئے، خشوع پیدا ہو، اور ہم با کردار ہوں اور ہماری امانتوں کو پورا کریں۔ ہم نے جو امانت، جو ہم نے عہد ہمارے مولا امام مہدی سے لیا، اس عہد کو پورا کریں۔ ہم نے جو ان سے بیعت لی اس بیعت کو پورا کریں امام مہدی کی۔ آج 4 شعبان ہے کہ ہم مولا امام زمان علیہ السلام، آپ اپنے جد اور ابو الفضل پہ آپ کی ریا کرتے ہیں، آپ کی ریا کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم بے شک ہم نے جو آپ سے بیعت لی ہے ہم اس کو پورا کریں گے، اور ہم ہماری زکوٰۃ دینے کو ہم تیار ہیں۔ اللعنۃ علی القوم الظالمین والحمد للہ رب العالمین۔